الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کے علاقے میں پہلی بار حاضر آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی باتیں آپ کے دل و دماغ کے حوالے کی جائیں گی اسے آپ دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے انسان غفلت برتتا ہے۔ اکثر لوگ اب اگر آپ دیکھیں کہ ان نعمتوں سے غفلت برتنے والوں میں کیا ہم ہیں، تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ زیادہ تر لوگ اس نعمت سے غفلت برتتے ہیں تو یقیناً برتتے ہی ہوں گے۔ اور کسی ایک مذہب والے کا ذکر نہیں فرمایا، ناس فرمایا، کثیر من الناس، لوگوں میں زیادہ تر لوگ ان دو نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے بلکہ اس میں غفلت برتتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے وہ دو نعمتیں کون سی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نعمت کا ذکر فرمایا، الصحت،
تندرستی. صحت اتنی بڑی نعمت ہے، تندرستی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اکثر یہ قول سنتے رہتے ہیں، ایک تندرستی ہزار نعمت. اگر اللہ رب العزت جل جلالہ نے کسی کو صحت عطا فرمائی ہے تو اس صحت کو غنیمت جانو. ہیلتھ عطا فرمائی ہے اس کو غنیمت جانو. تندرستی عطا فرمائی ہے اس کو غنیمت جانو. اس لیے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو رب کی طرف سے ہمیں ملی ہے کہ اس نعمت کے ذریعے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. چاہے تو نیکی کر کے جنت حاصل کر لیں، اور چاہے تو گناہ کر کے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ سے عذاب کے حقدار بن جائیں. اور جتنی بھی برائیاں انسان کرتا ہے وہ صحت کے زمانے میں کرتا ہے، بیماری کے زمانے میں نہیں کرتا. بیماری کے زمانے میں تو گناہ کے تصور سے بھی ڈرتا ہے. آپ ذرا دیکھیں، اگر کوئی کینسر کا مریض ہے تو اس کو زنا کرنے کا خیال نہیں ہوگا. اگر کوئی ایڈز کا مریض ہے تو اسے پکچر دیکھنے کا خیال نہیں ہوگا. اگر کوئی ٹی بی کا مریض ہے تو بدکاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. ساری برائیاں انسان صحت کے زمانے میں کرتا ہے، تندرستی کے زمانے میں کرتا ہے. اسمارٹ ہے، طاقتور ہے، گناہ کے لیے چل پڑا. صحت مند ہے، برائیوں کی طرف چل پڑا. تندرستی ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھ پڑا. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان بھول جاتا ہے کہ جس نے صحت دی ہے وہ کب بیمار کر دے نہیں معلوم. بڑے بڑے صحت مند کو دیکھا گیا کہ کل تک صحت مند تھے اور اچانک بخار آئی، کچھ چیک کیے، پتا چلا یہ بیماری ہے اور پتا چلا کینسر ہو گیا اس کو. کوئی اپنے کل کے بارے میں نہیں جانتا، کوئی کل اپنی بیماری کے بارے میں نہیں جانتا. آج جو تندرستی ہے وہ کل رہے گی یا نہیں رہے گی نہیں معلوم. یہ کورونا کا پیریڈ چل رہا ہے، کووڈ-19 کا پیریڈ چل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنوں کو ہم گنوا چکے. بخار آیا، 2 دن ہاسپٹل میں رہے، تیسرے دن کاندھے پر اٹھا کر قبرستان چھوڑ کر کے آ گئے. سوچا بھی نہیں تھا. ابھی پرسوں کی بات ہے، ہماری مسجد کے مقتدی، مستقل مقتدی، اعتکاف میں بیٹھنے والے، ان کی بچی کی آخری بچی تھی، اس کی شادی تھی رمضان شریف کے 15 روز کے بعد، ان کا انتقال ہو گیا. کوئی نہیں جانتا. ہاں البتہ حضور نے یہ ضرور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحت کا خیال رکھو، بیماری سے بچنے کی کوشش کرو. اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسم کو بیمار کرنے والی چیزوں کو کھانے سے بچنے کا حضور نے بھی حکم دیا اور رب قدیر جل جلالہ نے بھی حکم دیا. قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. لیکن آج کا مسلمان اور کاٹھیا واڑ کا مسلمان، گجرات کا مسلمان، بلکہ اور شہروں کے مسلمانوں کی بھی زندگی کا جائزہ لو تو گٹکھا کھاتے ہوئے دکھیں گے، تمباکو کھاتے دکھیں گے، بیڑی پیتے دکھیں گے، سگریٹ پیتے دکھیں گے، یہ سارے کام کرتے ہوئے دکھیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو صحت کو برباد کرتی اور ہلاک کرتی ہیں.
اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت کے زمانے میں، تندرستی کے زمانے میں اللہ کی بندگی زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ کی اطاعت زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ کی فرما برداری زیادہ سے زیادہ کرو۔ یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی، توانائی عطا فرمائی، تو اپنی طاقت، توانائی اور صحت کا استعمال گناہوں کے اندر کرتے چلے جاؤ، بد کرداری میں کرتے چلے جاؤ، برائیوں میں کرتے چلے جاؤ۔ میں نے بہت سارے جوانوں کو جوانی کی زندگی میں بد کرداریوں میں گرا ہونے کی وجہ سے تباہ ہوتے دیکھا ہے، برباد ہوتے دیکھا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو فارغ کرنے والے، ہاتھوں سے زنا کرنے والے جوانی کے اندر ڈھلتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر! اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن نے بھی منع کیا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اور صحت کو غنیمت جانو۔ اللہ اکبر! آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر صحت کے زمانے میں کوئی بندگی کرتا ہے، صحت کے زمانے میں کوئی اطاعت الہی کرتا ہے، صحت کے زمانے میں کوئی رسول اعظم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صحت کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کو اور مزید توانائیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا، کبھی آپ نے جائزہ لینے کی کوشش کی کہ جن کے پاس صحت تھی اور صحت کے زمانے میں جنہوں نے نیکیاں نہیں کی، اللہ اللہ وہ بڑھاپے کی زمین پر، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد کفے افسوس ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے پاس صحت ہوگی تو آپ ایک رکعت کی بجائے دو کی بجائے چار کی بجائے 40 کی بجائے 60 آپ یہ پڑھنے کی طاقت رکھیں گے۔ صحت ہوگی تو ماں کو کاندھے پر بٹھا کر حج کرانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صحت ہوگی تو آپ اپنے باپ کی خدمت کر سکیں گے، صحت ہوگی تو بیوی بچوں کے لیے کمانے کی کوشش کر سکیں گے، صحت ہوگی تو آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکیں گے، صحت ہوگی آپ حج کر سکیں گے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحت کو غنیمت جانو، ہیلتھ کو بگاڑنے سے بچو، ہیلتھ کا خیال کرو۔ میں پوری دیانتداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دنیا کا ہر محقق اس پر تحقیق کر لے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی غذا استعمال نہیں فرمائی جس غذا کی بنیاد پر انسان میں سستی پیدا ہو جائے، انسان ڈھیلا پڑ جائے، انسان سست ہو جائے۔ رسول اعظم نے ہمیشہ وہی غذا استعمال کی جس غذا کو کھانے کے بعد انسان چست ہو، انسان صحت مند ہو، انسان توانا ہو۔ اللہ اکبر! شاہ حبشہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک طبیب کو مدینہ منورہ بھیجا۔ میں آپ کو ہیلتھ کا نسخہ بتا رہا ہوں، صحت کا نسخہ بتا رہا ہوں، ہیلتھی آپ کیسے رہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک میں شاہ حبشہ نے ایک طبیب کو بھیجا جو اس کے پاس بہت اچھا ڈاکٹر تھا۔ اس نے کہا جاؤ مدینے جاؤ اور مدینے میں جو بیمار ہو ان کی فری میں خدمت کرو، ان کا علاج کرو۔ طبیب مدینہ منورہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد 6 مہینے تک یا بعض روایتوں کے مطابق 1 سال تک مدینہ شریف کے اندر وہ رہا، لیکن مدینے میں اسے کوئی بیمار نظر نہیں آیا۔ اور 6 مہینے کے بعد اس نے واپسی کا ارادہ کیا۔ کسی سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ، یہ عجیب شہر ہے، یہاں لوگ بیمار ہی نہیں پڑتے، آخر وجہ کیا ہے؟ یہاں بیمار نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کسی بتانے والے نے بتایا بیمار نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نسخہ عطا فرمایا ہے، اور وہ نسخہ کیا ہے؟ بس اس نسخے پر ہم عمل کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں بیماری سے بچا کے رکھا ہے۔ پوچھا وہ نسخہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بھوک لگے تب کھاؤ، بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب پیٹ میں جگہ باقی ہو ہاتھ کھینچ لو۔ اتنا دبا کے نہ کھاؤ کہ سوڈا کا بوتل پینا پڑے،
7 अप पीना पड़े, पेप्सी पी करके धक्का मार के खाने को नीचे उतारना पड़े, ये इतना खाने से बीमारी बढ़ती है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब तुम्हें भूख लगे तब खाओ। कभी ऐसा होता है इंसान कुछ खा लेता है जिससे उसका पेट भरा हुआ रहता है, अब वो रात को खाना नहीं चाहता इसलिए कि उसका पेट पहले से भरा है। वो परहेज करे, उसका पेट खाली हो तब वो खाना खाए। अपने आप को इन चीजों का आदी बना लो। जब खाना खाना हो तो पहले देख लो कि भूख लगी है या नहीं लगी। और इसी तरीके से जब भूख कुछ बाकी हो तो हाथ खींच लिया करो। तुम्हारी सेहत को अल्लाह ताला सलामत रखेगा, बीमारी से बचाएगा। और खाने में खास तौर पर इस चीज का ख्याल रखें कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन चीजों से परहेज करो जिन चीजों को खाने के बाद बदन में काहिली पैदा हो जाए, बदन में सुस्ती पैदा हो जाए। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह के अंदर सुस्ती से पनाह मांगी, दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह तुझसे तेरी पनाह मांगता हूँ। किस चीज से? आजिज़ी और सुस्ती से। अल्लाह अकबर। रसूल आजम को ताकतवर इंसान पसंद थे, रसूल आजम को कमजोर और लागर और नातवा इंसान पसंद नहीं थे, इसलिए कि लागर और नातवा इंसान दूसरों पर बोझ बन जाते हैं, लेकिन ताकतवर इंसान की पोजीशन ये होती है कि वो दूसरों का बोझ उठाने वाला बना करता है। आज जब हम अपनी सोसाइटी के अंदर देखते हैं तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है। हमारा मुसलमान सेहत का ख्याल नहीं रख रहा, हमारा मुसलमान सेहत की फिक्र नहीं रख रहा। हमारी कौम का बच्चा तंबाकू वाला पान खाता दिखाई देगा, सिगरेट पीता दिखाई देगा, बीड़ी पीता दिखाई देगा, बड़ी अजीब सिचुएशन उसकी नजर आ रही है। तो अपनी सेहत को गनीमत जानो। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सेहत से गफलत न बरतो, खाने पीने में ख्याल करो, एहतियात बरतो। अब आइए मैं कुरान की रोशनी में सेहत की 3 टिप्स आपको देता हूँ, 3 चीजें आपको बताता हूँ। अगर 3 चीजों पर आपने अमल किया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आइए पहली आयत करीमा की तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊं। मिस्र के एक अजीम डॉक्टर ने इन 3 आयतों के जरिए अच्छी सेहत के हवाले से बताया कि अगर इंसान इन 3 आयतों पर अमल करे तो उसकी सेहत अच्छी रहेगी। आइए बताओ पहली आयत कौन सी है? कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और हद से आगे न बढ़ो। दबा दबा के ना खाओ, खाओ जरूर, लेकिन इतना न खाओ कि चलना दूभर हो जाए, इतना न खाओ कि खड़ा होना दूभर हो जाए, इतना न खाओ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बदन भारी हो जाए। नहीं, खाओ जरूर, पियो जरूर, लेकिन हद से तजावुज न करो, इसराफ न करो। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेट के 3 हिस्से के बारे में फरमाया, एक में ग़िज़ा, एक हिस्से में पानी और एक हिस्से में हवा। आदमी इतना खा लेता है कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। भूखा रहने वाला नहीं मरता, खा करके ज्यादा आदमी मर जाता है। और मैं आपको बताऊं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत के लिए क्या इरशाद फरमाया? फरमाया रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ। रोजे को सरकार ने सेहत का जरिया बताया। आपको मैं बताऊंगा तो हैरत होगी, मुसलमान खजूर नहीं खाता, भजिए खाता है, वड़े खाता है, समोसे खाता है। खाओ खजूर। और आपको बताऊं, बहुत सारे मारवाड़ी, बनिए, गुजराती शौक से खजूर खाते हैं, बल्कि खजूर की मंडी पर कब्जा ही उन्हीं लोगों का है, और मुसलमान खजूर नहीं खाता। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि
وسلم کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں ایک ایک مہینہ ایسا گزرا ہے جس میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. یہ ام المؤمنین کہہ رہی ہیں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, ہم 2 کالی چیزوں پر پورا مہینہ گزارتے تھے. 2 کالی چیزوں پر. پوچھا گیا وہ 2 کالی چیزیں کون سی؟ تو انہوں نے کہا کھجور اور پانی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو غذا کھانے کی ہے مسلمان وہ غذا نہیں کھاتا. مسلمان ان غذاؤں کی طرف ٹوٹ رہا ہے جو غذا مسلمان کو کمزور کر دے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کلو, کھاؤ, واشربو, پیو, ولا تسرفو, اور اسراف نہ کرو, حد سے تجاوز نہ کرو. تو کھانے کے اندر بھی احتیاط برتو. بھوک باقی ہو چھوڑ دو. اور وہ غذا جو تمہیں بستر پر لے جا کر کے سلا دے, ایسی غذاؤں سے پرہیز کرو. تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز صحت کے لیے قرآن کی آیت میں رب نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی سے بنائی ہے. پانی کا کثرت سے استعمال کرو. پانی خوب پیو. اور پانی پینے کے اندر آپ سستی کا مظاہرہ نہ کرو, بلکہ پانی پینے کی ایک سنت بھی بتا دوں. میں نے زندگی میں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے مدینے کے ایک بزرگ کو دیکھا تھا. پانی اس طرح پینا کہ اس کا ذائقہ ہم لے, جیسے چوس کے پیتے ہیں اس طرح پینا, یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے. مدینہ شریف میں شیخ زکریہ نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عاشق رسول تھے. میں نے ان کو پانی پیتے اس طریقے سے دیکھا ہے. تو پانی پیو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کا طریقہ بتایا. 3 سانس میں پیو. پھر یہ بھی بتایا کہ کھڑے ہو کر کے نہ پیو, بیٹھ کر کے پیو. اور پھر یہ بھی کرم فرمایا کہ بن دیکھے نہ پیو, دیکھ کر کے پیو, کہ کہیں کوئی جراثیم تمہارے. اب دیکھیے نا, اب سب سائنس کہہ رہی ہے, سائنس یہی تو کہہ رہی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کے پوچھنا نہیں. بھائی کیوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیکٹیریا لگ جائے اور کھانے کے ساتھ اندر اتر جائے. بار بار ہاتھ دھو, بار بار ہاتھ دھو. تم آج کہہ رہے ہو 1400 سال پہلے میرے نبی نے بتا دیا تھا. پانی بہت طاقتور چیز ہے. اور یہ بتاؤں, جو سوئمنگ کرتے ہیں, تیراکی جس کو کہتے ہیں, بڑے طاقتور ہوتے ہیں. پانی میں قدرت نے بڑی طاقت رکھی ہے. ایک انسان پانی کے قطرے ہی سے پیدا ہوتا ہے, اور ہر چیز کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے. اور پانی کی بھی ایک قسم نہیں ہے. پانی کی اتنی قسمیں ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کئی قسمیں گنوا دی ہیں پانی کی, بے شمار قسمیں. اور ہر پانی کی الگ الگ قسمیں اور ہر پانی کی مختلف قسموں کے ساتھ اس کی تاثیر کے بارے میں بتایا گیا. آپ دیکھیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہاں کا پانی آپ پیجئے, بسلری کا پانی پیجئے, دوسرے پانی کو آپ پیجئے. اس پانی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ آپ اس پانی پینے کے بعد کھانا نہ کھائیں تو آپ کو چل جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, اگر کوئی شخص آب زمزم پی لے تو آب زمزم میں اتنی طاقت ہے کہ کئی سالوں تک صرف آب زمزم پی کر وہ زندہ رہ سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے آب زمزم میں خوراک کی طاقت بھی رکھی ہے, اور پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ بدن کی ضرورت کو پوری کرنے کی طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے. تو پانی بھی سملر نہیں ہے, پانی کی قسمیں ہیں. پانی پیو, خوب پیو.
اچھی طریقے سے پیو، 3 سانس میں پیو، بیٹھ کر کے پیو۔ اب بیٹھ کر پانی پینے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا گیا اگر کوئی شخص بیٹھ کر پانی پیے اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیے تو ہارٹ اٹیک سے بچ جائے گا۔ یہ ہے پانی، اور اس میں بھی پانیوں کے اندر برکت والا پانی کون سا ہے یہ بھی آپ دیکھیں۔ تو قرآن نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے جو ہم پانی نازل کرتے ہیں وہ پانی برکت والا پانی، برکت والا پانی۔ پانی جہاں پینا اس کی فضیلت ہے، وہیں پانی پلانے کی بھی فضیلت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے سوال پوچھا کہ محرم کے مہینے میں جو پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں کیا ان سبیلوں کو لگانے سے کوئی فائدہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا اگر سبیل لگانے والا اس نیت سے سبیل لگا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں یہ سبیل لگا رہا ہوں تاکہ پیاسے اپنی پیاس کو اس پانی کے ذریعے بجھائیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ صحابی نے عرض کیا کہ حضور میرے گناہ بے پناہ ہو چکے ہیں، حد سے زیادہ میرے گناہ ہیں، سرکار مجھے کوئی نسخہ عطا فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیاسوں کو پانی پلاؤ تمہارے گناہ مٹ جایا کریں گے، گناہ جھڑ جایا کریں گے۔ ارے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک آوارہ عورت کی مولا نے بخشش فرما دی۔ یہ پانی کا فائدہ ہے۔ بہت سارے علاج بیماریوں کے کہیے اور چیزوں کے کہیے وہ پانی کے ذریعے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کنواں کھدوا دیجئے، آپ کہیں نل لگوا دیجئے، آپ مسلسل کسی کو پانی پلائیے، آپ مسجد کے لیے حوض بنوا دیجئے، آپ کہیں کنواں کھدوا دیجئے، کہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ بورنگ کروا دیجئے، اس کے ذریعے آپ کے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ پانی بہت طاقتور چیز ہے، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی۔ آپ سوچیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے، یاد نہیں رہتا، کوئی نسخہ عطا فرمائے کہ میری میموری شارپ ہو جائے۔ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بادام خرید لے اور کھا، اس سے تیری یادداشت اچھی ہو جائے گی، نہیں، ارشاد فرمایا تیرے پاس تیری بیوی کے مہر کی جو رقم ہو نا، اس رقم سے شہد خرید لے، دودھ خرید لے، اور دودھ اور شہد کے ساتھ بارش کا پانی ملا کر تو اسے پی لے۔ مہر کی رقم سے دودھ خرید، مہر کی رقم سے شہد خرید، اور پھر بارش کے پانی میں ملا کر اس کو تو پی جا، تیری میموری شارپ ہو جائے گی۔ وہ شخص سن کر کے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے نکلا، جیسے کچھ آگے بڑا ایک صاحب ملے، کہاں سے آ رہے ہو؟ مولا علی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کیوں گئے تھے؟ گیا تھا میری یادداشت بڑی کمزور ہے، بھولنے کی بیماری ہے تو علاج کے لیے گیا تھا۔ کیا علاج دیا تجھے انہوں نے؟ کہا یہ مجھے فرمایا کہ مہر کی رقم سے دودھ خریدو، شہد خریدو، اور جو ہے وہ بارش کے پانی میں ملا کر پی لو، تمہاری یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ کہا کوئی قرآن کی آیت بھی اس پر دلیل میں مولا علی نے پیش کیا؟ یوں ہی کہہ دیا۔ تھوڑا سا اسے تجسس ہوا، کہا چلو مولا علی سے جا کے پوچھ لوں کہ حضرت اس پر کوئی قرآن کی دلیل ہے یا نہیں۔ گیا مولا علی کے پاس، عرض کرتا ہے حضور، 'آپ نے 3 باتوں کا فرمایا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، 'آپ نے 3 باتوں کا فرمایا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، 'آپ نے 3 باتوں کا فرمایا وہ تو اپنی جگہ پر ہے'، 'آپ نے 3 باتوں کا فرمایا وہ تو اپنی جگہ پر ہے'، 'آپ نے 3 باتوں کا فرمایا وہ تو اپنی جگہ پر ہے'، 'آپ نے 3 باتوں کا فرمایا وہ تو اپنی جگہ پر ہے'، 'آپ نے 3 باتوں کا فرمایا وہ تو اپنی جگہ پر ہے'، 'آپ نے 3 باتوں کا فرمایا وہ تو اپنی جگہ پر ہے'، 'آپ نے 3 باتوں کا فرمایا وہ تو اپنی جگہ پر ہے'، 'آپ نے 3 باتوں کا فرمایا وہ تو اپنی جگہ پر ہے'، 'آپ نے 3 باتوں کا فرمایا وہ تو اپنی جگہ پر ہے'، 'آپ نے 3 باتوں کا فرمایا وہ تو اپنی جگہ پر ہے'، 'آپ نے 3 باتوں کا فرمایا وہ تو اپنی جگہ پر ہے'، 'آپ نے 3 باتوں کا فر
اور آپ کے حکم پر میں اس پر عمل بھی کروں گا، لیکن اس کے فائدے کا ذکر قرآن شریف میں ہے؟ کہا ہاں بالکل ہے، بالکل ہے۔ مہر کی رقم یہ اتنی برکت والی رقم ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ قرآن مہر کے بارے میں فرماتا ہے وَآتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور شہد کے بارے میں قرآن کہتا ہے فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور دودھ کے بارے میں قرآن کہتا ہے لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، اور پانی جو بارش کا ہے اس کے بارے میں مولا فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا۔ تو تینوں پر چاروں پر اللہ کی آیت موجود ہے۔ وہ سنا اور گیا، اور اس کے بعد اس نے شہد بھی خریدا، دودھ بھی خریدا، اور بارش کے پانی سے ملا کر کے اس نے پیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی یادداشت اتنی تیز ہو گئی، ایک بار جو سن لیتا تھا پھر وہ کبھی بھولتا ہی نہیں تھا۔ تو پانی کے اندر بھی بارش کے پانی کی تاثیر جدا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ بارش کے پانی کی تاثیر جدا ہے، اسے قرآن نے کہا ہے کہ یہ برکت والا پانی ہے، اور پھر اس کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ بارش نازل کیسے ہوتی ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ بارش کیسے نازل ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے أَأَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ بارش کے پانی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جب چاند کی کرنیں شعائیں سمندر کے اوپر پڑتی ہیں تو اس کے بعد اس میں سے جھاگ نکلتی ہے، اور یہ جھاگ اوپر اٹھتی ہے اور اس کے بعد بادل بن جاتا ہے۔ اب سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے کہ نمکین؟ بولیے کھارا ہوتا ہے کہ میٹھا؟ نمکین میں اور باؤنسر جائے گا آپ کے سر سے کہ یہ کیا چیز ہے۔ کھارا ہوتا ہے یا میٹھا؟ بولیے کھارا ہوتا ہے نا۔ اب سمندر سے جو جھاگ اٹھتی ہے، بادل اسے اڑا کر، ہوا اسے اڑا کر آسمان پر لے جاتی ہے۔ اب وہ آسمان پر جانے والی سمندر کی جھاگ جب بادل بن جاتی ہے، اب بادل بن کر کے جب یہ بارش برستا ہے، بارش برستی ہے تو میٹھی ہوتی ہے، پانی میٹھا ہوتا ہے کہ کھارا ہوتا ہے؟ تو اب قرآن پوچھتا ہے اے بندے ذرا تو یہ بتا، اگر میں آسمان سے کھاری پانی نازل کرتا تو کیا ہوتا؟ یہ میری قدرت ہے، اوپر میں نے کوئی مشین بنا کر کے نہیں رکھا کہ کھاری پانی میٹھے پانی میں تبدیل ہو جائے۔ یہ میری طاقت ہے کہ میں چاہوں اس پانی کو کھاری بنا دوں اور چاہوں اس پانی کو میٹھا بنا دوں۔ قرآن کہتا ہے انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ بندہ پھر بھی تو میرا شکر ادا نہیں کرتا، یعنی حالت یہ ہے اتنا پانی پی جاتے ہو لیکن خدا کا شکر یاد نہیں رہتا، خدا کا شکر یاد نہیں رہتا۔ اور اب تو آنے والے 10-20 سال کے بعد شاید جنگ ہی پانی کے سلسلے میں ہو۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور حالات بتا رہے ہیں، پینے کے پانی کی اتنی قلت اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے ہو جائے کہ پانی کے لیے جنگ شروع ہو جائے گی۔ اور جب کسی نعمت کی ناقدری شروع ہوتی ہے اللہ اس نعمت کو اٹھا لیتا ہے۔ جس طرح سے مسجد کے قریب رہ کر ہم نے مسجدوں کو آباد نہ کیا، تالے لگوا دیے گئے کہ جاؤ اب تم گھر میں ہی نماز پڑھو، ہم بند کروا دیتے ہیں۔ پھر مسجد کھلی، جب کورونا کی وجہ سے بند تھی تو مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ٹرسٹیوں سے کہتے تھے یار 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھول دو، پلیز کھول دو۔ اتنا پریشر کہ ٹرسٹی پریشان، امام پریشان۔
اور کھل گئی تو وہی پرانے نمازی جو پہلے آتے تھے، نئے ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیے مسجد میں. کہاں نئے نظر آ رہے ہیں؟ دولت کی ناقدری کی، چھین لیا میرا رب. کھانے کی ناقدری کی، چھین لیا میرا رب. اللہ نے صحت دی عبادت کرنے کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، اس کے رسول کی اطاعت کے لیے، ناقدری کی، چھین لی اس نے صحت. ایسی بیماریاں آ رہی ہیں کہ آدمی ان بیماریوں کے تصور سے لرز جائے کہ اس کا علاج کیسے کرے. یہ سب ناقدری کی بنیاد پر، سب ناقدری کی بنیاد پر. تو دوسری آیت قرآن کی اچھی صحت کے لیے جو ہے وہ پانی پینا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. کوئی بھی چیز بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی. اللہ نے ہر چیز کی زندگی کے لیے پانی کو بنایا. تو مصر کے ایک ڈاکٹر نے تحقیق کی اور اس نے کہا کہ یہ دو آیتیں انسانی صحت کے لیے مفید ہیں. کلو وشربو ولا تسرفو. کھاؤ پیو، حد سے تجاوز مت کرو، اسراف مت کرو، اور پانی پیو. وجعلنا من الماء كل شيء حي. پانی پیو. تیسری چیز پر آئیے آپ، اور یہاں یہ بتا دوں آپ کو، غیر مسلموں کے علاقے میں آپ کو رات کو 12 بجے تک کلینک کھلی ہوئی نہیں ملے گی، لیکن مسلمانوں کے محلے میں جتنی بھی کلینک ہے آپ کو بھری ہوئی ملے گی. کوئی کھانسی کے لیے جا رہا ہے، کوئی سردی کے لیے جا رہا ہے، کوئی بخار کے لیے جا رہا ہے. غیر مسلموں کے یہاں جلدی جلدی سب ختم. کیوں؟ اب اس کو قرآن سے سمجھیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. ہم نے رات کو لباس بنایا، یعنی ڈھانکنے والا، اور دن کو روزی کمانے کے لیے ہم نے بنایا کہ دن کو روزی کماؤ اور رات کو آرام کرو. اپنے گھر میں جب آدمی جاتا ہے تو نیند کب آتی ہے؟ بالکل وہ جو ہے نائٹ لیمپ جلاتا ہے، ٹیوب لائٹ بند کر دے گا تو نیند آئے گی. اندھیرے میں نیند آئے گی، ہلکی سی روشنی میں نیند آئے گی. بندے تو اپنی طاقت کے مطابق کرتا ہے. رب نے تیرے آرام کے لیے سورج کو مغرب کے پہلے ہی غروب کروا دیا اور اندھیرا کر دیا تاکہ بندے تو آرام سے سو جا. آسمان پر بھی ہم اندھیرا کر دیتے ہیں اور ڈیم لائٹ کے طور پر تارے جگمگاتے رہیں گے تو سکون سے سو جا. اب اگر کوئی بندہ رات کو جلدی سونے کا عادی ہے اور صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہے، فرمایا گیا وہ کبھی بیمار جلدی سے نہیں ہوگا. یہ نسخہ قرآن نے دیا ہے. لیکن مسلمانوں کے گھروں سے رات کو 2 بجے تک ٹی وی کی آواز آتی ہے، چلانے کی آواز آتی ہے، شور و غل کی آواز آتی ہے. رات سونے کے لیے ہے، دن کاروبار کرنے کے لیے ہے. مسلمان کی صبح ہوتی ہی ہے 11-12 بجے صبح ہوتی ہے. تو اگر صحت مند رہنا ہے تو قرآن کے ان 3 نسخوں پر عمل کرو. کلو وشربو ولا تسرفو. کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. پانی زیادہ پیو. وجعلنا من الماء كل شيء حي. اور اسی طریقے سے رات کو جلدی سونے کی عادت رکھو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہوئی صحت کے بارے میں. اور ہر اس چیز سے بچو جو صحت کو خراب کرتی ہے. ہر اس کھانے سے بچو جو تمہاری صحت کو بگاڑتی ہو. جو جی میں آیا وہ مت کھاؤ. ہر اس چیز کو کھاؤ جو تمہاری صحت کو مفید ہو. آپ شہد کا استعمال کریں، آپ دودھ کا استعمال کریں جن کی فضیلتیں قرآن و احادیث کے اندر آئی ہیں. آپ پرندے کا گوشت کھائیے، پرندے کے گوشت کی فضیلت قرآن یعنی اس کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جو ہے حلال جانوروں کا گوشت کھائیے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. سبزی کھائیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. حلال چیزیں کھائیے
لیکن سب لمٹ میں کھائیے، اور ایسا بنا کر نہ کھائیے کہ منہ میں تو ذائقہ ہو اور پیٹ خراب ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں افطار کے وقت کیا ہوتا ہے، ماہ رمضان قریب ہے، جب تک کہ دسترخوان کے اوپر بھجیے، وڑے، سموسے، کباب یہ نہ ہو تب تک کیا ہو، دوسرے دن کیا یار پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی ہے، کیا کروں۔ لیکن قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ افطار کے لیے حضور نے کھجور کو پسند فرمایا، دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا، اس لیے کہ یاد رکھیں یہ جو پیٹ بھوکا رہتا ہے نا، پیٹ خالی جو رہتا ہے نا، اس سے جگر جلتا ہے، اندر سے جگر جلتا ہے، اس لیے کہ روزہ کیا ہے، گناہوں کو جلاتا ہے۔ روزہ کیا ہے، یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور جس طرح روزہ گناہوں کو جلاتا ہے اسے جگر کو بھی جلاتا ہے، اندر سے جگر جلتا رہتا ہے اندر سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، اگر کوئی چیز جل رہی ہو تو کس سے بجھتی ہے، بولیے، پانی سے نا۔ تو جیسے افطار کا وقت ہوتا ہے بھائی پہلے پانی دو، 1 2 3 4 گلاس آدمی پی لیتا ہے، کیونکہ اندر سے جگر جل رہا ہوتا ہے۔ تو اب خالی پیٹ میں کون سی چیز تمہارے پیٹ کو خراب ہونے سے بچائے گی اور طاقت بھی عطا کرے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو پسند فرمایا کہ نہ پیٹ خراب ہوگا اور نہ تمہاری طاقت کمزور ہوگی، تم کھاؤ۔ ہم نے مسجد نبوی شریف میں تقریباً 30 سال تک کم و بیش افطار کی ہے، الحمدللہ میں نے دیکھا ہے دسترخوان پر کھجور، کسی دسترخوان پر جہاں انڈین پاکستانی ہوں گے تو تھوڑا سا اس قسم کا کہیں سے سموسہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے لا کر کے رکھیں گے، ورنہ میں نے دیکھا کہ دسترخوان کے اوپر کیا ہوگا، کھجور، نان، دہی اور پانی یا قہوہ، بس۔ اور یہاں تو اس کے بغیر افطار ہوتی نہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں یار پیٹ خراب ہو گیا، تراویح نہیں پڑھ پاؤں۔ ارے بھائی کیوں ایسا کہتے ہو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھجیے وغیرہ نہ کھاؤ، منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن صحت کے خیال رکھنے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ پوچھو اس بیمار سے، میں ایک بیمار کو ابھی کل بھاؤ نگر میں دیکھ کر کے آیا، مجھے بے چینی رہی، میں بہت دیر تک سوچتا رہا۔ اس کو میں نے لاسٹ ٹائم جب دیکھا تھا تو اٹھے کٹھے تندرست و توانا تھے، اور میں نے ابھی کل دیکھا ان کو تو ان کے دونوں پیر ناکام ہو گئے، دونوں پیر ناکار، اسلم بھائی دونوں پیر ناکار۔ اتنا مجھے افسوس ہوا، مجھ سے نہیں رہا گیا، تو میں نے ان کی عمر ان سے پوچھ لی کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا 63 ایئرز۔ منکی کی پوزیشن، اس کی گدی ہٹ گئی، اور یہ اس کی وجہ سے تو پورے دونوں پیر، اب کھانا پینا سونا ٹوائلٹ ساری چیزیں بستر کے اوپر ہی ہو رہی۔ بتائیے آپ مجھے، کیا کوئی بندہ اسے پسند کرتا ہے؟ وہ کیسی محتاجی کی زندگی ہوگی؟ تو جوان بھی خیال کریں اور بوڑھے بھی خیال کریں، کھانے پینے میں احتیاط برتو تاکہ صحت تمہاری درست رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دوسرا سوال میں لے کر کے آ رہا ہوں، کیوں کھاؤ پیو؟ کیوں کھاؤ پیو؟ تو اب قرآن سے پوچھو کھانے کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن نے اپنے، اللہ عز و جل نے اپنے رسولوں سے فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ کھاؤ اس لیے تاکہ نیک عمل کرو، اس لیے نہ کھاؤ جس کی وجہ سے تم بدکرداریوں کے اڈے پہ جا کے بدکاری کرو یا برائیوں کے دلدل کے اندر پھنس جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک ستا رہی تھی، اتنی بھوک لگی تھی جس کی کوئی انتہا
تھا نہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے دوپہر کے وقت کہ کوئی مل جائے اور اپنا دوست پوچھے اور اس کے گھر چلا جاؤں، شاید کچھ کھانے کو اس کے گھر پر نصیب ہو جائے۔ لیکن اللہ اکبر، آئے لوگ ملتے گئے چلے گئے، کسی نے کچھ جو ہے پوچھا نہیں کہ کیا حال ہے، مطلب یعنی پوچھا نہیں، یہ نہیں پوچھا کہ آپ کیوں باہر ٹہل رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، بس ملاقات کی اور چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، پوچھا عمر کیسے نکلنا ہوا؟ کہا کیا بتاؤں، بھوک شدت سے لگی تھی اس لیے باہر نکلا۔ تو صدیق اکبر سے فاروق اعظم نے پوچھا ابو بکر تم بھی تو اس دوپہر کے وقت نہیں نکلتے ہو، آج تم دوپہر کے وقت کیوں نکلے ہو ایسی چلچلاتی دھوپ میں؟ تو صدیق اکبر نے جواب میں ارشاد فرمایا جو چیز تمہیں بے چین کیے ہوئے ہے وہی چیز مجھے بھی بے چین کیے ہوئے تھی، مجھے بھی بھوک نے پریشان کیا اس لیے میں گھر سے باہر نکلا ہوں۔ ابھی یہ دونوں لوگ بات کر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے، باہر مدینے کی گلی کی طرف تشریف لائے، دونوں اپنے غلاموں کو دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں باہر نکلے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور پر تو سب روشن ہے۔ سرکار نے فرمایا آؤ چلتے ہیں میرے غلام کے یہاں پر، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو لے کر اپنے ایک صحابی کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، گھر پر ان صحابی کی اہلیہ نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستک پر پوچھا کون؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام بتایا۔ یہ سنت بھی یاد رکھیں، اپنے گھر پر بھی جب جائیں اور اپنے گھر پر بھی ڈور بیل بجائیں، اور آپ کی بیوی اگر گھر سے پوچھے اندر سے کون، میں یہ بولنے کی ضرورت نہیں، اپنا نام بتانا اپنے گھر میں بھی یہ نبی کی سنت مبارکہ ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ انہوں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام بتایا اور ساتھ میں صدیق و عمر تشریف لائے ہیں یہ بھی بتایا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہوں نے مرحبا کہا، دروازہ کھولا، بٹھایا، اور اس کے بعد وہ صحابی کی اہلیہ کہتی ہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آپ تشریف لانے والے ہیں، وہ ورنہ جاتے نہیں، وہ اس وقت باغ کے اندر کھجوروں کے موجود ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی، وہ صحابی اپنے ہاتھ میں کھجوروں کا تھال سجا کر گھر پر تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، رسول اعظم کو دیکھا، خوشی کی انتہا نہ رہی، سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد آقا نے پوچھا تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ میں آیا ہوا ہوں؟ کہا دل کہہ رہا تھا کہ مدینے کا چاند گھر میں آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، سامنے کھجوریں رکھی اور عرض کیا حضور تھوڑی دیر کے اندر میں گوشت تیار کرتا ہوں۔ ایک بکری کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے بڑے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو ذبح نہ کرو، بکری کو ذبح کیا انہوں نے، بعد میں بچے کو ذبح نہ کیا۔ اس کے بعد گوشت تیار ہوا۔ اب کھانا جب تیار ہو گیا اور دسترخوان پر رکھا گیا، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب خانہ سے فرمایا اگر تم اجازت دو تو یہ پیالہ گوشت کا اور روٹی میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہ بھجوا دوں، میری بیٹی فاطمہ 1 مہینے سے اس قسم کا کھانا نہیں کھائی ہے۔ اللہ اکبر، کھانا بھیج دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کھانا جو ہے کھانے کے لیے بیٹھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرما لیا، اور کھانا جب تناول فرما لیا تو کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے۔ اچھا کھانا کھا کر حضور رو رہے تھے۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے نہ رہا گیا، حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب جواب سنو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر یہ رو رہا ہوں کہ اتنی اچھی غذا میں نے کھائی، مجھے ایک تصور رلا رہا ہے، قیامت میں اگر رب قدیر مجھ سے یہ پوچھ لے کہ اتنا اچھا کھانا کھا کر میری عبادت کتنی کیے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس جواب کے تصور سے رو رہا ہوں۔ جس رسول کا لمحہ لمحہ عبادت کے اندر گزر رہا ہو، بلکہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، وہ رسول اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اچھا کھاؤ لیکن اس نیت
نیت سے کھاؤ کہ اس کھانے کے بعد عبادت کریں گے۔ آج کا ہمارا نوجوان بڑی ہوٹلوں میں کھاتا ہے تاکہ عیاشی کر سکے، بد کرداری کر سکے۔ کیا جواب دو گے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کھاؤ اس نیت سے تاکہ عبادت کر سکو، کھاؤ اس نیت سے تاکہ اللہ کی بندگی کر سکو۔ جو طاقت ہوگی اس طاقت کا استعمال نیکیوں کے اندر کرو گے، اس نیت سے کھاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر اس غذا سے پرہیز کرو جو صحت کو نقصان پہنچائے۔ آپ کو اور ایک بات بتاؤں، بچوں کو ہم لوگ آج کل جو ہے گجرات میں یا کہیں بھی جھولے میں سلاتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، پھر بڑا ہو گیا تو نرم ڈنلوپ کا گدا۔ لیکن ہمارے بچے بادام کھانے والے، اے سی میں سونے والے اور ڈنلوپ کے گدے پہ سونے والے اتنے طاقتور نہیں ہوتے جتنے طاقتور فٹ پاتھ پہ سونے والے بچے ہوا کرتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے ایسا کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ وہ تو سوکھی جو ملی کھا لیا اور چل پڑے وہ۔ میں ابھی دربھنگا بہار گیا ہوا تھا، تقریباً 1 مہینے کے اندر ایک مسجد میں مغرب کے لیے میں گیا۔ 75 سال کے بوڑھوں کو میں نے دیکھا مغرب کی نماز کے اندر، کچھ جوان بھی تھے۔ مجھے اتنی شرم آئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کس بات پر شرم آئی؟ میرے مسلسل سفر کی وجہ سے اور کچھ وجہ سے گھٹنوں میں اور کمر میں تھوڑی سی تکلیف ہے، ڈاکٹر نے تھوڑی سی پابندی لگا رکھی ہے، تو میں اس پابندی کو فالو کرتا ہوں۔ لیکن کبھی کبھی اکثر کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ میں فرض جو ہے وہ صحیح طور پر ادا کر لوں، لیکن بسا اوقات درد شدید ہوتا ہے، سفر کی وجہ سے تو نہیں کر پاتا ہوں، کرسی پر پڑنی پڑتی ہے۔ میں نے 75 سال کے بوڑھوں کو دیکھا، لیکن خدا کی قسم اس مسجد میں ایک کرسی میں نے نہیں دیکھی، ایک کرسی میں نے نہیں دیکھی۔ میں سوچا یا اللہ، اس بہار کے اندر، اس جگہ کے اندر 75 سال کا بوڑھا اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے کہ ہمارے یہاں جوان بھی اتنی جو ہے چستی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے سنا کورونا بہار کے اندر ہے؟ آپ نے سنا کورونا جو ہے وہ جھارکھنڈ کے اندر ہے؟ ابھی تو الیکشن کا بھاگم بھاگی چل رہی ہے، کورونا بنگال کے اندر ہے، سنا آپ نے؟ کیوں؟ صحت کا راز بتا رہا ہوں آپ کو۔ کیوں؟ ان کے دانت آپ کو بہت صاف ملیں گے، اور شاید ہی وہ لوگ جو ہے برش اور پیسٹ استعمال کرتے ہیں، میکزیمم مسواک استعمال کرتے ہیں۔ دانت آپ کسی کے بھی پیلے نہیں دیکھیں گے، چمکتے ہوئے دیکھیں گے، اور بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے دانت۔ اب یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، میں بہت پھیلا رہا ہوں اس کو، لیکن مجھے میرے موضوع کی طرف مزید دوسری طرف آنا ہے۔ تو یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تھے نا، تو اپنے سرہانے مسواک کو رکھتے تھے، اٹھتے ہی پہلے مسواک شروع کر دیتے تھے، مسواک شروع کر دیتے تھے۔ تو دانت کو صاف رکھو، بیماری سے بچنے کا بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے فرمایا گیا مسواک کرنے والے کے لیے امید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحت بہت زیادہ علیل ہوئی تو اس زمانے میں مسواک چبا کر کے حضور کو دیا کرتی، سرکار اس سے بھی مسواک کیا، یعنی ایسی سچویشن میں بھی مسواک ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، یار ہم تو احتیاط کرتے ہیں پھر بھی بیماری لگ جاتی ہے تو ہم کیا کریں؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، احتیاط ہماری طرف سے ہے، ہمیں پریکوشن لینا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ پھر
اس کے بعد اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہیں، لیکن ہم احتیاط نہ کریں اور پھر اس کے بعد بیمار پڑ جائیں۔ کیا آپ احتیاط نہیں بتاتے ہو؟ آپ کے بچے کے ناک سے اگر پانی بہ رہا ہے اور وہ بچہ پیچھے پڑ گیا، مجھے کلفی چاہیے، مجھے کینڈی چاہیے، یہ چاہیے، تو آپ ہی خود اپنے بچے کو روک رہے ہو۔ کھلا دو نا اسے، لیکن آپ نہیں کھلاتے۔ آئس کریم کھلاؤں گا تو سردی بڑھ جائے گی، آپ احتیاط برت رہے ہو نا۔ بس بالکل اسی طریقے سے اپنی صحت کے معاملے میں احتیاط برتنے کی آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، اور سب کو ضرورت ہے۔ تو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فراغ، یعنی فرصت۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کے پاس ٹائم ہے نا تو اس سے بڑی نعمت اس کے پاس کیا ہوگی؟ فرصت۔ فرصت کا استعمال صحیح طور پر کرو۔ فرصت کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرنے اور علم حاصل کرنے کے اندر کرو۔ بہت سارے مسلمان فرصت کا استعمال واٹس ایپ کے اندر کرتے ہیں۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جتنی دیر آج کا مسلمان واٹس ایپ میں گزارتا ہے اس کا 10% بھی وہ قرآن شریف کی تلاوت کرے تو ہر مہینے ایک قرآن ختم ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، فرصت کا استعمال صحیح طور پر نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے جسے زندگی میں فرصت عطا فرمائی ہے اس فرصت میں درود شریف پڑھ لیا کرو، اس فرصت کے اندر استغفار کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ پہلے روٹیاں کھایا کرتے تھے، بعد میں کچھ دنوں کے بعد انہوں نے روٹی کھانا چھوڑ دیا اور روٹی کی جگہ پر صرف سوپ وغیرہ پی لیتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور روٹی کھانا آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ کہا میں نے کیلکولیشن کیا تو روٹی چبانے میں جتنا وقت گزرتا ہے اتنے وقت کے اندر میں جو ہے اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں، تو میں نے سوچا پیٹ بھرنا ہی ہے، سوپ پی کر کے پیٹ بھر لوں تاکہ جو وقت بچے وہ اللہ کے ذکر کے اندر خرچ کر دوں۔ یہ خیال تھا، یہ سوچ تھی، تب جا کر کے دنیا میں انقلاب پیدا ہوا اور اسلام کا پرچم جو ہے لہرایا ہے۔ آج کا مسلمان اوٹے پر بیٹھ کر گپ شپ کرتا ہے، عورتیں بیٹھ کر گپ شپ کرتی ہیں۔ آج کا مسلمان پکچر دیکھنے میں ٹائم صرف کر رہا ہے، آج کا مسلمان میچ دیکھنے کے اندر وقت صرف کر رہا ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، عقل سے کام لو۔ یہ فرصت کے لمحات اگر تم نے اس کا صحیح استعمال کیا تو یہی لمحات تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے، اور غلط استعمال کیا تو غلط استعمال کی بنیاد پر اللہ کے عذاب کا ذریعہ بن جائیں گے۔ میری بہنیں بھی گلہ غیبت کرنے کے لیے منڈلی بنا کر نہ بیٹھیں، ایک دوسرے کی کھینچائی کے لیے منڈلی بنا کر نہ بیٹھیں۔ اللہ نے وقت اگر آپ کو دیا ہے اس وقت کا صحیح استعمال کرو، اس وقت کو اللہ کی اطاعت میں گزارو۔ اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ عز و جل کی فرما برداری میں گزارو۔ میرا ایک دوست ہے امریکہ میں رہتا ہے، میں کیا بتاؤں، میں جب بھی امریکہ جاتا ہوں اس کے یہاں جاتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کچھ پروگرامز کے اندر وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی گاڑی میں سفر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے اس کی زندگی دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ ہے تو کلین شیو، داڑھی اس کے چہرے پر نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے جیسا نماز کا لالچی نہیں دیکھا، نماز کا لالچی نہیں دیکھا۔ جیسے مثال کے طور پر میں گھر میں ہوں کمرے کے اندر یا اسٹیج پر ہوں، چلیے وہاں تو پروگرام ایسے روڈ پر نہیں ہوتے، امریکہ کے اندر ہال کے اندر ہوتے ہیں یا مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ ہال میں پروگرام ختم ہوا، لوگ مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں اور مصافحے کے بعد مجھے نکلنا ہے، تو وہ کیا کرے گا، لوگ مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، اسے مجھے لے کر نکلنا ہے۔ لوگ مجھ سے مصافحہ کر رہے ہوں گے نا، وہ ہال کے کنارے جا کے نماز شروع کر دے گا، وہ نماز شروع کر دے گا۔ مسجد میں ہم پہنچ گئے یا ہال میں ہم پہنچ گئے اور پبلک نہیں آئی، جلسہ شروع نہیں ہوا، تو وہ آ کے بیٹھے گا، گپ شپ نہیں کرے گا، وہ نماز شروع کر دے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں میرا وقت ضائع نہ ہو، جتنی نماز جتنے سجدے میں کر سکتا ہوں میں کروں۔ لیکن آج کا مسلمان، پھر ہم کیوں شکوہ کرتے ہیں کہ مارے جا رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں؟ کیوں شکوہ کر رہے ہیں؟ ہم نے تو خود اپنے آپ کو مارا ہے، ہم نے تو خود اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے،
ہم بزرگوں کے طریقے بھول گئے، رسول اعظم کے طریقے بھول گئے، قرآن کی گائیڈ لائن بھول گئے، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو بھول گئے تو ہم ہلاک ہوئے۔ اگر ان چیزوں کو ہم فالو کرتے تو ہلاک نہ ہوتے۔ تو دو نعمتیں اللہ کی طرف سے انسان کے لیے بہت عظیم نعمتیں ہیں۔ پہلی چیز صحت، آپ تندرست ہو، جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو، نہیں معلوم کل کی تاریخ میں کون سی اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، تکلیف آ جائے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس فرصت کے لمحات ہیں تو فرصت کے لمحات کو تلاوت میں خرچ کرو، عبادت میں خرچ کرو کہ اللہ نے یہ زندگی جو ہمیں دی ہے، یہ ٹائم جو ہمیں دیا ہے، یہ ٹائم پلٹ کر ہمارے پاس واپس نہیں آئے گا۔ آج اگر ہم نے اس کی قدر کی، انشاءاللہ کل بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں سرخروئی نصیب ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اور ہر اس غذا سے پرہیز کریں گے جو صحت کو برباد کر دے۔ گٹکا کھانے سے پرہیز کرو۔ میرے پاس تو کئی عورتوں کے بیچاریوں کے جو ہے کسی کے ذریعے خط پہنچے کہ ہمارا شوہر کے منہ سے بدبو اتنی آتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنا گٹکا کھاتا ہے۔ یہ عورتوں کی کمپلین آتی ہے، گٹکے کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے۔ آپ صرف گٹکا بنتے دیکھ لو تو کبھی نہ کھاؤ، لیکن لوگ کھا رہے ہیں۔ سگریٹ اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ جسم کے لیے نقصان دہ، بندہ پیتا ہے۔ بیڑی پیتا ہے۔ تو صحت کا خیال رکھو، اچھی غذا کھاؤ، پاکیزہ غذا کھاؤ، حلال غذا کھاؤ، اور آپ کو اگر اللہ نے صحت دی ہے تو خوب نماز پڑھو، خوب غریبوں کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرو، خوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر بندوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ اپنی صحت گناہوں میں خرچ مت کرو، اپنی صحت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ مت کرو، اپنی صحت کو آخرت برباد کرنے میں خرچ مت کرو، اور جو فرصت کا لمحہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس فرصت کے لمحے کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ یہی مختصر سا پیغام میں آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کیا۔ اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے میں آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، اللہ ذرا ان واقعات کو یاد کرو جو کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضرت سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بنگال کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں پر 5 لاکھ کے قریب لوگوں نے غریب نواز کے ہاتھوں پر توبہ کی، تو اپنی ماں کو خط لکھا، ماں تیرے بیٹے کے ہاتھ پہ 5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی۔ تو ماں نے جواب میں لکھا، میرے بیٹے یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے، اس لیے کہ میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا، اس لیے اللہ نے تیری زبان میں تاثیر عطا فرمائی۔ گانے سنتی رہو گی اور کھانا بناؤ گی تو بچے ڈانسر پیدا نہیں ہوں گے تو نیک پیدا ہوں گے، لیکن کھانا پکاتے وقت تم درود شریف پڑھتی ہوگی، بسم اللہ پڑھ کر کھانا پکاؤ گی، وضو کر کے کھانا پکاؤ گی، تمہارے بچوں کو اللہ نیک بنائے گا۔ مجھے یاد ہے ایک بچی جس کی نئی شادی ہوئی تھی، لیکن عجیب اتفاق تھا کہ وہ کھانا بناتی تھی اور کھانا خراب ہو جاتا تھا، کبھی نمک زیادہ، کبھی مرچ زیادہ، کٹ ہوتی تھی۔ وہ پریشانی میں آ گئی، اس نے جو ہے وہ مجھے فون کیا، حضور ایسا ہے نئی شادی ہوئی ہے لیکن مجھ سے کھانا خراب ہو جاتا ہے اور گھر میں پھر ناراضگی ہوتی ہے، آپ کوئی نسخہ بتائیں۔ میں کہا بیٹا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب کڑوے پھول کا رس چوس کر شہد کی مکھی کے منہ میں مٹھاس پیدا ہو سکتی ہے درود کی وجہ سے، تو بھی کھانا پکانے سے پہلے درود پڑھ لیا کر، تیرے کھانے کے اندر برکت بھی ہوگی اور اچھا بھی بن جائے گا۔ اس بچی نے اس پر عمل کیا، اس کے بعد سے کبھی کھانے کے بارے میں کوئی شکایت نہیں آئی۔ تو یہ سب کرو، یہ کرنے کی چیز ہے، اس پر عمل کرو،
انشاءاللہ العظیم دونوں جہاں کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اتنی طاقت عطا فرمائے کہ ماہ رمضان میں خوب جم کر کے عبادت کر سکیں اور خوب اللہ کی بندگی کر کے ہم ثواب کو اپنے دامن کے اندر جمع کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔